السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم۔ وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اور کبریائی، بڑائی، تکبیر، تحمید اور تسبیح اللہ رب العزت کے لیے ہے۔ لاکھوں کروڑوں انگنت درود و سلام تاجدار انبیاء، فخر الانبیاء، خاتم الانبیاء والرسل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ اللہ رب العزت نے جب سے زمین و آسمان کا نظام قائم کیا ہے، مہینوں کی تعداد اس نے 12 ہی رکھی، منہا 4 حرم، ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ان 4 مہینوں میں سے سب سے پہلا مہینہ شہر اللہ المحرم، اللہ کا مہینہ ہے جس کو ہم محرم الحرام کہتے ہیں۔ مہینے تو سارے ہی اللہ کے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کو اللہ کا مہینہ کہا ہے۔
یہ نسبت تشریف کہلاتی ہے۔ مسجدیں ساری ہی اللہ کی، لیکن مکہ مکرمہ کی وہ مسجد جس کے ہاں بیت اللہ ہے، اس کو اللہ رب العزت کی نسبت مل گئی اور اس کو بیت اللہ کہا جاتا ہے۔ یہ نسبت بڑی فضیلت والی ہوتی ہے، اور اس کا اندازہ ہم اس سے لگا سکتے ہیں کہ جس گھر کو بیت اللہ کا لقب دیا گیا ہے، وہاں ایک نماز پڑھنے سے 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا ہے۔ کچھ چیزیں دنیا میں ایسی ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت کی نسبت حاصل ہے۔ ناقۃ اللہ، صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو اللہ کی اونٹنی کہتے ہیں۔ ویسے تو ساری مخلوقات ہی اللہ کی، لیکن وہ اونٹنی ایک خاص اونٹنی تھی۔ کلام اللہ، یہ اللہ رب العزت کے کتاب کو کہتے ہیں۔ کتابیں ساری ہی اللہ کی تھیں، لیکن جس کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف ہوتی چلی گئی ہے، اس کو مقام ملتے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اپنی طرف منسوب کیا، میرا بندہ۔ بندے تو سارے ہی اللہ کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بھی دنیا میں نرالی۔ اب اس کو اللہ رب العزت نے اپنی طرف کیوں منسوب کیا اس مہینے کو، اس کے بارے میں تو کوئی وضاحت نہیں ملتی، لیکن اتنا ضرور ہے کہ جب اس کو شہر اللہ کہا گیا ہے تو اس مہینے کی عظمت بہت زیادہ ہے۔ اور یہ عظمت کب سے ہے؟ یہ کوئی سن 61 ہجری میں ہونے والے واقعہ کربلا سے شروع نہیں ہوئی۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے اس مہینے کو عزت مل گئی۔ ان کی شہادت ایک عظیم شان اپنی جگہ ہے، لیکن یہ مہینہ تو تب سے عزت والا ہے جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا۔ اس لیے کفار مکہ بھی اس کی بہت عزت کرتے تھے۔ لڑائیاں بند ہو جاتی تھی، قتل و غارت بند ہو جاتا تھا۔ 3 مہینے پے در پے آتے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور چوتھا مہینہ رجب۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان 4 مہینوں میں خصوصی گناہ نہ کیا کرو۔ گناہ تو ہر وقت ہی حرام ہے، ہر جگہ پہ حرام ہے، ہر مہینے میں حرام ہے، لیکن ان مہینوں میں گناہ کرنے کا وبال زیادہ ہو۔ جیسے ان مہینوں میں نیکیاں کرنے کا، اعمال کا ثواب زیادہ ہو جاتا ہے۔ لہذا یہ جو مہینہ ہے جس کی ابتدا ہو چکی ہوئی ہے، اور آج محرم کی 2 تاریخ ہے، اس مہینے میں ہمیں خصوصی طور پہ اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھنا ہے۔ بہت بڑے گناہ جو زمانہ قدیم میں بھی پائے جاتے تھے، وہ فساد فی الارض ہے، وہ قتل و غارت۔ اس مہینے میں خصوصی ان کاموں سے اپنے آپ کو روک لینا چاہیے۔ اور ویسے یہ تاریخ اسلامی کا ایک سنہرا باب بھی ہے۔ دنیا میں جتنی بھی تاریخیں چلتی ہیں نا، یا تو وہ کسی خاص شخص کی طرف منسوب ہے، یا وہ کسی خاص قومی دن کی طرف منسوب ہے، لیکن تاریخ اسلامی ان دونوں میں سے کچھ بھی نہیں۔ اس کے پیچھے ایک بہت بڑا خوبصورت پس منظر ہے۔ ہمارے ہاں عیسوی کیلنڈر بہت چلتا ہے،
حالانکہ صحیح معنوں میں ہماری تاریخ تو تاریخ ہجری ہونی چاہیے. ہمارے مسلمان بھائیوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا آج عربی کی تاریخ کیا ہے. انہیں اتنا پتہ ہے کہ آج کون سا مہینہ ہے اور اس مہینے کی کیا تاریخ ہے عیسوی اعتبار سے. اب عیسوی تاریخ کا تعلق سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے ہے. جتنی بھی دنیا میں تاریخیں چلتی ہیں، ہندوؤں کی لے لیں، عیسائیوں کی لے لیں، یہودیوں کی لے لیں، یا تو وہ کسی شخص کی طرف منسوب ہیں یا کسی قومی تہوار اور قومی دن کی طرف منسوب. لیکن تاریخ اسلامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی طرف منسوب ہے. ایک بہت بڑا منہج، ایک بہت بڑی دعوت. اکیلا شخص جس کی آواز کو دبانے کے لیے پوری دنیا ہے، اور پھر اہل مکہ نے تو ظلم و ستم کی انتہا کر دی. کیا کر سکتا ہے وہ شخص؟ یہی کرتا ہے کہ علاقہ چھوڑ جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے ہماری تاریخ کا آغاز ہوتا ہے. ہجرت آپ نے ربیع الاول میں کی تھی، یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے. تو پھر محرم سے آغاز کیوں ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم میں مکہ سے نکلنے کا ارادہ کیا تھا. صحابہ کو اجازت مل گئی، وہ ہجرتیں کر کے مدینہ کی طرف آئے. آپ کچھ دیر رکے رہے. پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت ملی تو وہ ربیع الاول کا مہینہ تھا. ارادہ آپ کا محرم میں ہی ہو گیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی مہینے کا آغاز کیا ہے. تو یہ محرم الحرام کا مہینہ تھا تو حرمت والا، تھا تو عزت والا، تھا تو احترام والا. اور اس کے محترم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس میں کوئی ایسا کام نہ کریں جو اللہ رب العزت کو ناراض کرنے والا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں اس مہینے میں عجیب طرح کی بدعات و خرافات کا سلسلہ چل نکلتا ہے. عام مسلمانوں کی زبان پہ یہ بات آ جاتی ہے کہ جی محرم آ رہے ہیں، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، شادیاں نہیں کرنی، اچھا لباس نہیں پہننا، گھروں میں اچھے کھانے نہیں بنانے. کس لیے بھائی؟ وجہ کیا ہے؟ یہ ایک ہمارے اوپر غلبہ ہے تاریخ کا. اگر تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے سب کچھ ہے، تو خدائے ذوالجلال کی قسم سال کا کوئی دن ایسا نہیں کہ جس دن تاریخ اسلامی میں کسی بڑے آدمی کی شہادت نہ ہوئی. کیا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کم تھی؟ بلکہ ہم تو یہ کہیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون سے قیمتی خون کس کا ہے؟ کیا بدر میں اور احد میں، کیا جنگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون نہیں بہا؟ کیا احد کے دن نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے سر مبارک سے خون نہیں نکلا؟ کیا طائف کی وادی میں آپ کے سر سے بہہ کے خون آپ کے جوتے تک نہیں پہنچا؟ خول کی کڑیاں آپ کے دندان مبارک میں لگی تھیں اور آپ کے دندان زخمی ہوئے تھے اور آپ بے ہوش ہو کے نیچے بھی گرے تھے. اس خون سے بڑھ کے کائنات میں کون سا خون قیمتی ہے؟ کیا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے پہلے سیدنا عمر فاروق کی شہادت نہیں ہے؟ کیا اس سے پہلے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت نہیں ہے؟ کیا اس سے پہلے سیدنا حسین کے بڑے بھائی سیدنا حسن کی شہادت کا دن نہیں ہے؟ اگر یوں دنوں کو ہی ہم منانے لگ جائیں اور دنوں کے اس شعبوں پہ لگ جائیں تو امت مسلمہ کے پاس سوائے ان دو کاموں میں کچھ رہ ہی نہیں جانا. لیکن یقین کریں یہ دو کام امت میں بڑے عجیب ہیں.
یعنی سارا سال غم کہیں چھپا رہتا ہے. نکاح بھی ہوتے ہیں، شادیاں بھی ہوتی ہیں، باراتیں بھی جاتی ہیں، اچھے لباس بھی پہنے جاتے ہیں، بلکہ اللہ معاف فرمائے اللہ رب العزت کی ناراضگی کے لیے ڈھول تماشا سب کچھ چلتا رہتا ہے. بس جو ہی محرم داخل ہوتا ہے تو سیدنا حسین کی شہادت کا غم آ جاتا ہے. یہ کیسا غم ہے؟ 3 دن سے زیادہ کسی میت پہ سوگ کی اجازت نہیں ہے. سب سے بڑا غم کائنات میں رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے جانے کا غم ہے. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مدینہ میں سب سے بہترین دن جس دن مدینہ روشن ہو گیا تھا وہ دن تھا جس دن اللہ کے پیغمبر تشریف لائے تھے. اور المناک اور غمناک دن کائنات کا وہ تھا جس دن آپ دنیا سے اٹھے تھے. اندھیرا چھا گیا مدینہ میں. لیکن کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہر ربیع الاول میں صحابہ اس ماتم کو تازہ کرتے تھے؟ کیا اس غم کو پھر سے دہرایا جاتا تھا؟ کیا 4 پائیاں الٹی کر دی جاتی تھیں؟ کیا نکاح روک لیے جاتے تھے؟ کیا یہی بدعت و خرافات جو ایک خاص طبقے کو دیکھ کے امت مسلمہ میں داخل ہو گئیں، کیا کبھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس کے بارے میں سوچا نہیں؟ کچھ نہیں تھا خدا کی قسم. ہاں اتنا ضرور ہے ہر شخص اپنے معمول کے مطابق زندگی گزار رہا تھا. کبھی کبھار بیٹھے بیٹھے سرور کائنات کی یاد تازہ ہو جاتی تو آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے تھے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شاگردوں کو پڑھا رہے تھے. حدیث مبارکہ کا درس ہو رہا تھا اور ایک دم ان کی آنکھوں میں آنسو آئے اور پوچھنے لگے آج کون سا دن؟ لوگوں نے کہا الخمیس، جمعرات. تو کہا الخمیس وما ادراک ما الخمیس، تمہیں کیا علم کہ جمعرات کیا ہے؟ جس دن سرور کائنات کی بیماری حد سے بڑھنے لگ گئی تھی. آپ نے مسجد نبوی میں آنا چھوڑ دیا تھا اور پھر اس سے اگلے سوموار آپ اپنے خالق حقیقی کو جا ملے تھے. یہ کہہ کے آنکھوں سے زوروں قطار آنسو جاری ہو. بس کبھی یاد آتی تو رو لیتے، لیکن یہ تو نہیں تھا کہ غم کا سال منایا جائے، غم کے مہینے منائے جائیں، دن منائے جائیں اور پورا عشرہ اس حالت میں گزارا جائے کہ اس کو تعزیت کا نام دے کے نہ جانے کون کون سی بدعت و خرافات کا سلسلہ قائم کر دیا جائے. شہادت تو یقین مانے ہے کہ اعزاز ہوتا ہے، اور یہ اعزاز اللہ جس کو نصیب کرے وہ خوش ہوا کرتا ہے. صحابہ مانگتے تھے اللہ رب العزت سے اللہ ہمیں شہادت دے دے. بلکہ صرف صحابہ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی شدید خواہش تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وددت ان اقاتل فی سبیل اللہ، میرا دل کرتا ہے کہ میں اللہ رب العزت کے راستے میں قتال کروں، جہاد کروں، لڑائی کروں، اقتل، لڑتے لڑتے شہید ہو جاؤں، ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل. یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش بھی تھی. فرمایا اللہ مجھے پھر سے زندہ کرے میں پھر شہید ہو جاؤں، اللہ پھر زندہ کرے میں پھر شہید ہو جاؤں، میرا رب مجھے پھر زندہ کرے میں پھر شہید ہو جاؤں. بار بار مجھے اللہ رب العزت جان دیتا رہے، میں بار بار اس کے راستے میں قربان کرتا رہوں. یہ تو ایک تمنا ہے. وہ ایک صحابی کھجوریں کھا رہے تھے تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ ان کے کان میں پڑی کہ شہید کے خون کا قطرہ بعد میں ٹپکتا ہے، اللہ اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو پہلے معاف کر دیتے ہیں. کھجوریں کھا رہے تھے، کھجوریں پھینک دی اور میدان میں کود پڑے. کہا لوگوں سنو، مجھے احد کی پرلی جانب سے جنت کی خوشبو آ رہی، میں کھجوریں کھاتا کھاتا رب کی جنت سے لیٹ نہیں ہونا چاہتا. آپ بتائیں شہادت کوئی ایسی چیز ہے کہ اس پہ ماتم کیا جائے؟ نہیں بھائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ میت پہ 3 دن سے زیادہ سوگ منائے.
سوائے اس بیوی کے کہ جس کا خامن دنیا سے چلا جائے، تحد 14 و10 4 مہینے 10 دن وہ عورت عدت گزارتی ہے اور غم اس کو ہوتا ہے، بس اس کے علاوہ تو کسی کو 3 دن سے زیادہ سوگ منانے کی اجازت ہی نہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے باپ غالباً فوت ہوئے تھے، چوتھے دن انہوں نے خوشبو منگوا لی اور اپنے بدن پہ لگانے لگ گئی جو عورتیں خوشبو لگاتی ہیں۔ کسی نے پوچھا یہ کیا کر رہی ہو؟ کہا میں کائنات کے لوگوں پہ اور عورتوں پہ یہ بات ثابت کرنا چاہتی ہوں کہ اللہ کے پیغمبر نے 3 دن سے زیادہ کسی بھی میت پہ سوگ منانے سے روکا ہے۔ مجھے ضرورت نہیں تھی اس کام کی، لیکن ان کی وفات کو 3 دن گزر گئے، اب اس سے زیادہ میں سوگ نہیں مناؤں۔ ہمارے ہاں تو لوگ بورے ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں، یہ بدعت و خرافات یقین مانے ہمارے ہاں بالخصوص ہندوؤں کو دیکھ دیکھ کے بڑی دا کر رہی ہیں۔ پھر 7ویں دن اکٹھ ہو رہا ہے، پھر 40ویں دن اکٹھ ہو رہا ہے، پھر سالانہ اکٹھ ہو رہے ہیں، پھر وہاں پہ سبیلیں چل رہی ہیں، وہاں پہ کھانے چل رہے ہیں، اور نہ جانے کسی کو پتہ بھی ہے کہ نہیں کہ تعزیت کیا ہوتی ہے اور تعزیت کی دعا کیا ہوتی ہے۔ آج کل تو لوگوں نے وہ اونچے جھنڈے اور گھوڑے نکالنا اور ان سے تبرک لینا اس کو تعزیت بنا لیا۔ تعزیت تو یہ تھی کہ جب کسی کا بندہ جس کا دنیا سے کوئی چلا گیا ہو آپ کو ملے تو آپ اس کو دعا دیں، اعظم اللہ اجرکم واحسن عزاءکم وغفر لمیتکم۔ عربی میں نہیں آتی، آپ اردو میں کہہ لیں، پنجابی میں کہہ لیں، اپنی زبان میں کہہ لیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطى وکل شیء عنده باجل مسمى ولتصبر ولتحتسب۔ سیدھا سیدھا مفہوم، سیدھا سیدھا معنی، ہم سب اللہ کے ہیں، اللہ کی طرف لوٹ جائیں گے، اللہ ہی کا ہے جو اس نے دیا، اللہ کا ہی ہے جو اس نے لے لیا، صبر کرو اللہ اجر دے گا۔ بس اللہ جانے والے کی مغفرت فرمائے، اللہ پچھلوں کو صبر دے، یہ ان دعاؤں کا ترجمہ ہے۔ آپ کو اردو میں آتی ہے، اردو میں کہہ دیں۔ وہاں اکٹھے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، ایک طرف حکا پڑا ہوتا ہے، ایک طرف اخبار پڑی ہوتی ہے، ایک اخبار میں ایک ہاتھ میں اخبار ہے، دوسرے میں حکا ہے، ادھر سے آنے والا کہتا ہے جی فاتحہ خوانی کر لیں، ایک ہاتھ اٹھایا ہوا ہے، دوسرے سے گپیں چل رہی ہوتی ہیں، ادھر توجہ۔ یہ کیا طریقے ہیں؟ سارے طریقے بدعت ہیں، خدا کی قسم۔ بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرمایا کرتے تھے کنا نعد الاجتماع والطعام عند اہل المیت من الصناع من النیاحہ۔ میت کے گھر میں جمع ہونا اور وہاں بیٹھے رہنا، وہاں سے کھانے کھانا، ہم اس کو اللہ کے پیغمبر کے زمانے میں بھی نوحہ شمار کرتے تھے، جس سے شریعت نے سختی سے روکا ہے۔ تو ایسے موقعوں پہ ماتم کرنا، تماچے مارنا، گریبان پھاڑنا، اللہ رب العزت کی ناراضگی کے کلمے بولنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی تھی۔ آپ نے فرمایا اربع من الجاہلیہ، 4 کام جاہلیت کے ایسے ہیں جو میری امت نے چھوڑنے ہی نہیں، کرتے رہیں گے۔ ان میں سے ایک کام یہی ہے النیاحہ، مرنے والے پہ ایسا سوگ اور ایسا طریقہ ہوگا کہ وہ رب کو ناراض کر جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الناحیہ، یہ نوحہ کرنے والی، جس کو ہم پنجابی میں بین کہتے ہیں، وین کرنا والی۔ عورتوں میں یہ بیماری کثرت سے ہے اور مردوں میں بھی پائی جاتی ہے۔ 2 آوازوں کو اللہ کے پیغمبر نے اللہ کی نافرمانی کی آوازیں کہا ہے۔ ایک جو آواز ڈھول کی، سرنگی کی، گانے کی اور یہ طبلے اور باجے کی ہوتی ہے، اور دوسرا فرمایا مصیبت کے وقت انسان کی وہ آوازیں جن کو شیطان اس سے نکلواتا ہے اور اللہ رب العزت کو وہ ناراض کر جاتی ہیں۔ صوتین احمقین، یہ تو ایسے لوگوں کی آوازیں ہوتی ہیں جن کو شریعت کا پتہ ہی نہیں۔ فرمایا یہ نوحہ کرنے والی اگر توبہ کیے بغیر مر گئی نا تو قیامت کے دن اس حال میں اللہ اسے لائے گا کہ اس کے اوپر جہنم کی تار کول کا نعوذ باللہ اللہ رب العزت عذاب نازل کرے۔
لباس اسے پہنایا جائے گا جہنم کی تار کول کا، جسے ہم پنجابی میں لوگ کہتے ہیں، ذرا سڑکاں تے ویکھیا کرو جدو پہندی ہے تو دی حال کوئی گرے بان نہ پھاڑے، کوئی نوحہ نہ کرے، کوئی اپنی زبان سے رب کی ناراضگی کے کلمے نہ بولے، ایک ہی آواز مصیبت کے وقت مسلمان کی زبان پہ ہونی چاہیے، انا للہ و انا الیہ راجعون، بس اور کچھ نہیں۔ اور یہ بندے اللہ رب العزت کے بڑے محبوب ہوتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب اللہ رب العزت کسی بندے کے چھوٹے بچے کی روح کو قبض کرتا ہے، کرواتا تو فرشتوں سے ہی، لیکن حکم رب تعالیٰ کا ہوتا ہے۔ ہم میں سے کئی ایسے احباب ہوں گے کہ جن کے بچپن میں بچے دنیا سے اٹھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب فرشتہ کسی بچے کی روح قبض کر کے اللہ رب العزت کو پیش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نے میرے بندے کے جگر کو نکالا ہے، کیف کان عبدی، میرے بندے کے بچے کی روح کو قبض کیا، بتاؤ میرے اس بندے کی حالت کیا تھی؟ تماچے مارے، گریبان پھاڑے، رب کی نافرمانی کی باتیں کرے اور اپنی نعوذ باللہ ایسی حالت کرے جو رب کو ناراض کرنے والی ہوتی ہے، کیا بچہ واپس آ جائے گا؟ فرمایا نہیں اللہ، استرجع، میں نے اس کی روح قبض کی تو تیرے بندے کی زبان پہ ایک لفظ آیا تھا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ کیسی عظمتوں والے لوگ ہوتے ہیں، خوشی میں بھی رب کو یاد کرتے ہیں، غمی میں بھی رب کو یاد کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں کہ اس نے غمی میں بھی اور دکھ اور تکلیف میں بھی میرا شکر کیا، میری حمد کی بات کی، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اس کا گھر جنت کے درمیان میں بنا دو اور اس کا نام رکھو بیت الحمد، تعریف کرنے والے کا گھر۔ تو اہل ایمان کی تو یہ صفت ہوتی ہے کہ ان پہ جب کوئی مصیبت نازل ہو تو وہ صبر کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے بڑھ کے کائنات میں کوئی مصیبت نہیں ہے، اور پھر آپ کے بعد سیدنا عثمان کی شہادت دنیا کا المناک واقعہ ہے۔ یہاں تو اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں جھوٹے قصے بیان کیے جاتے ہیں، تاریخ پہ بڑے گہرے پردے پھینکے ہیں لوگوں نے، پوری تاریخ کا رخ بدلا ہے لوگوں نے۔ اور یاد رکھیے گا محرم الحرام کا مہینہ، اس کے بارے میں حدیثوں میں صرف دو ہی چیزیں آتی ہیں، بس تیسری کوئی چیز ثابت نہیں۔ جو کچھ بیان کیا جائے گا سارے کا سارا جھوٹ اور من گڑت ہو۔ ایک بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے روزے بڑے رکھتے تھے، آپ روزے رکھیں۔ کسی نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس مہینے کے سب سے زیادہ روزے رکھتے تھے؟ تو فرمایا کہ افضل الصیام بعد شہر رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزے اللہ کے پیغمبر اسی مہینے کے رکھتے تھے۔ محرم تو روزے رکھنے کا مہینہ ہے۔ اور دوسری چیز جو اس ماہ کے بارے میں ثابت ہے وہ عاشورہ کا روزہ ہے، 10 محرم کا روزہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ آپ پہلے بھی رکھتے تھے، رمضان کے روزے فرض ہونے کے بعد بھی رکھتے تھے، صحابہ کرام بھی یہ روزہ رکھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اپنے بچوں کو بھی یہ روزہ رکھوایا کرتے تھے۔ لہٰذا اس کا ایک مقصد بھی دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے نا روزہ رکھتے رہے، ایک عرصے بعد آپ کو کسی نے یہ خبر دی کہ اس دن کا روزہ تو یہودی بھی رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں؟ کہا اس دن اللہ رب العزت نے قوم موسیٰ کو فرعون سے نجات دی تھی۔ تو آپ نے فرمایا نحن احق بموسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے اس دن کو روزے کی حالت میں گزارنا اور اس دن کو تسلیم کرنا یہ تو ہمارا حق زیادہ بنتا ہے۔ یہودیوں نے تو اپنا دین بدل دیا،
عیسائیوں نے تحریف کر لی، اور بات یاد آ گئی قربان جائیں اس نوجوان پہ۔ آپ کو پتہ ہے سویڈن میں قرآن جلایا گیا، اور وہاں کا قانون ہے آزادی خیال اور اظہار رائے میں وہ کسی کو روک ٹوک نہیں دیتے، کہ ایک مسلمان نوجوان نے درخواست دی کہ میں تورات اور انجیل کو بھی آگ لگانا چاہتا ہوں۔ اگر قرآن کو آگ لگانے کی اجازت ہے اس ملک میں تو میں تورات اور انجیل کو بھی آگ لگانا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دی جائے۔ عدالت نے اسے اجازت دے دی۔ اجازت کیا ملی؟ پورے اسرائیل میں مظاہرے ہو، کہا خبردار اگر ہماری مقدس کتاب کو آگ لگائی تو ہم ملکوں ملک آگ لگا دیں گے۔ لیکن اس نوجوان کی کیا فکر ہے؟ سلام ہے اس کی فکر کو، سلام ہے اس کی سوچ کو، سلام ہے اس کی تربیت کو۔ ساری کائنات کے سامنے سوشل میڈیا کا دور ہے، بڑے بڑے میڈیا والے وہاں پہنچے ہوئے تھے، اس کے ایک ہاتھ میں تورات ہے، ایک میں انجیل ہے، قرآن بھی اس کے پاس تھا۔ سب دیکھ رہے تھے کہ یہ مسلمان ابھی آگ لگا دے گا ان آسمانی کتابوں کو۔ اس نے کہا لوگوں سنو، تم نے تو میرے قرآن مقدس کو جلا دیا، لیکن میرا اسلام اس بات کی اجازت ہی نہیں دیتا کہ میں ان مقدس کتابوں کی بے حرمتی کروں۔ ہم تو ان کتابوں کو ماننے والے ہیں، ہم تو ان رسولوں کو ماننے والے ہیں۔ ہم سے بڑا موسیٰ کا حقدار کون ہے؟ توحید پہ قائم تو امت محمدیہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم سارے کے سارے انبیاء ایک دوسرے کے اللاتی بھائی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی نسل، سب کا دین ایک ہے، سب کی دعوت توحید ہے، سب کی زندگی کا ایک ہی مقصد تھا، لوگوں کو لوگوں کی عبادتوں سے نکال کے رب العالمین کی عبادت کی طرف لے جائے۔ پھر تو فرمایا ہم روزہ رکھیں گے، ہم زیادہ حق رکھتے ہیں کہ روزہ رکھا جائے۔ ہاں، یہودیوں کی مخالفت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 کا روزہ بھی رکھنے کا کہا۔ اور یہاں یہ مسئلہ بھی میں بیان کر دیتا ہوں، آج کل بڑا اختلافی چلتا رہتا ہے اور ہر سال ہی چلتا ہے کہ روزہ صرف 9 کا رکھیں کہ روزہ 10 کا رکھا جائے، یا کہ 9 اور 10 کا رکھا جائے۔ بھائی 10 کا روزہ تو اصل روزہ ہے نا، اس کو عاشورہ کا روزہ کہتے ہیں۔ یہ چند سالوں سے ایک فکر اٹھ کھڑی ہوئی ہے کہ صرف 9 کا روزہ رکھا جائے، ایسا نہیں۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جو صرف 9 کے روزے کا فتویٰ دیتا ہے وہ عربی لغت سے واقف نہیں۔ 9 کو تو تاسوعہ کہتے ہیں، اور جس مقصد کے لیے روزہ تھا کہ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی، وہ تو 10 کا دن۔ اس لیے یہودیوں کی مخالفت میں 9 کا روزہ بھی ساتھ رکھ لیں، 9 کا نہیں رکھ سکے تو 10 کا بھی رکھ لیں۔ ہم تو 2 روزے رکھیں گے۔ ان 2 چیزوں کے علاوہ محرم کے بارے میں کوئی چیز ثابت نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ اس مہینے کے روزے رکھنا یہ ایک چیز ثابت ہے، اور عاشورہ کے دن کے روزے سے 1 سال کے گناہوں کی معافی کا آپ نے بتایا، یہ دوسری چیز ثابت ہے۔ بس اس کے علاوہ کوئی چیز صحیح حدیث سے ثابت نہیں۔ اب 10 محرم الحرام کے بارے میں ایک جھوٹی روایت بنائی ہوئی اور وہ بیان کی جاتی ہے، اور اس کی آڑ میں سبیلیں لگائی جاتی ہیں، اور ہم جیسے سادہ لوگ بھی جا کے ان سبیلوں سے پانی پیتے ہیں، اور جا کے حلیم اور دلیم کھاتے ہیں، اور نعوذ باللہ اس طرح کی بدعات و خرافات کو ہم کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ صحابہ کرام تو ان بدعتوں کو اپنے لیے اتنا خطرناک تصور کرتے تھے کہ یہ اسلام کی عمارت کو ڈھا دینے کے مترادف ہوتی ہیں۔ نبینے ہو گئے تھے سیدنا عبداللہ بن عباس، آخری عمر میں بڑی چل کے دور ایک مسجد میں گئے، سفر تھا، اپنے ساتھیوں کو کہا مجھے لے کے مسجد میں چلو، نماز وہاں پہ ادا کی جائے گی۔ بڑی دور کا سفر کر کے ایک مسجد میں پہنچے تھے، اور وہاں مسجد میں کیا دیکھا، اذان ہوئی تو تصویب شروع ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویب سے منع کیا۔ تصویب کیا ہوتی ہے یہ معاف کیجئے گا، مجھے یہاں کا پتہ نہیں ہے، لیکن اہل حدیثوں کی مسجدوں میں بھی یہ کام شروع ہوا ہے۔ اذان ہو گئی پھر بھی اعلان ہو رہے ہیں،
اٹھ جاؤ جی 1 گھنٹہ رہ گیا ہے، 1.5 گھنٹہ رہ گیا ہے، اور کچھ بیچارے نیکی کی غرض سے اذان کے بعد اعلان کرتے ہیں آ جاؤ جماعت کا ٹائم ہو گیا ہے۔ جس بندے کو اذان سن کے مسجد میں آنے کی توفیق نہیں ہوئی وہ مولوی کا اعلان سن کے آ جائے گا؟ آپ نے اس سے منع فرما دیا۔ اذان کے بعد گھروں کے دروازوں پہ جا جا کے دستک دیتا تھا مؤذن اور کہتا تھا آؤ مسجد میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روک دیا۔ اب وہاں تصویب ہوئی ہے، ابن عباس نے فرمایا مجھے اس مسجد سے لے چلو، یہاں نماز نہیں پڑھوں گا، جس مسجد میں بدعت ہوتی ہو وہاں ہم نماز نہیں پڑھیں گے۔ یہ ہمارے کوئی آج کے فتوے نہیں، لیکن ہمارے مسلمانوں کا حال بھی آپ دیکھ لیں، محرم میں شادی نہیں کرتے۔ اور اللہ کے بندو، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی فاطمہ رضی اللہ عنہ سے محرم میں ہوئی ہے، اور بات وہی ہے کس لیے شادی نہیں کریں گے؟ حسین رضی اللہ عنہ کے غم میں نہیں کریں گے تو آپ پورا سال شادی نہیں کر سکتے۔ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے، کبھی ابو بکر کی وفات کا دن ہے، کبھی عمر کی شہادت تو کبھی عثمان کی شہادت، کبھی علی کی شہادت تو کبھی حسن کا غم ہوگا، کبھی حسین کا غم ہوتا تو کبھی کسی مسلمان کا۔ پھر تو آپ سارا سال انہی غموں میں ڈوبے رہیں گے۔ ایک قوم اٹھتی ہے اور 12 ربیع الاول کو جشن کے نام سے خوشیاں منانا شروع ہو جاتی ہیں۔ نہ اسلام میں اس طرح کی خوشی کا تصور، نہ ہی اسلام میں اس طرح کے غم کا تصور۔ خوشیاں اسلام میں صرف 2 ہی ہیں جن کو اجتماعی خوشی کہا جائے گا، ایک عید الفطر کی اور ایک عید الاضحیٰ کی، بس۔ نہ ہمیں ایسے عشق کی ضرورت ہے جو ربیع الاول میں اٹھے اور پھر غائب ہو جائے، نہ ہمیں ایسے غم کی ضرورت ہے جو محرم کے پہلے دن اٹھے اور 10 محرم کے بعد غائب ہو جائے۔ وہی خانہ کعبہ کے ماڈل گلیوں میں رولتے ہیں ربیع الاول میں، وہی مسجد نبوی کے تصور، نعوذ باللہ پوسٹر گلیوں میں رولتے پھرتے ہوتے ہیں، اور وہی ذوالجناح اور وہی شبیہ، وہی نظریہ، وہی عقیدہ، وہی باطل سوچیں، وہی گندے عقیدے، گھٹیا سوچ۔ اور میں یہاں یہ بھی بات کر دوں تو انشاءاللہ اپنی بات میں جھوٹا نہیں ہوں، ہمارے اہل حدیث علماء بھی اس مہینے کے شروع سے لے کے 10 محرم تک واقعہ کربلا یوں بیان کرتے ہیں جیسے شیعہ لوگ بیان کرتے ہوں۔ ان کی نظریے یہی، سوچیں یہی، فکریں یہی، ترانہ وہی، ترنم یہی، طرز وہی، فکر وہی، سوچ وہی۔ خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اس کا شریعت اسلامیہ سے کوئی تعلق نہیں، یہ بدعت ہے اور ہمارے اندر بھی داخل ہو چکی، سن سن کے، دیکھ دیکھ کے، سوچ سوچ کے۔ بھائیو، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پتہ کیوں ہوئی؟ ویسے تو ان رازوں کو اللہ رب العزت جانتے ہیں، لیکن ہماری ایک ادنا سی سوچ ہے، اور وہ یہ، اللہ جس بندے کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہو نا، اس پہ بڑی مصیبتیں نازل کرتا ہے، حد سے زیادہ مصیبتیں نازل کرتا ہے۔ اور آپ اگر گہری نظر سے سوچیں گے تو اس میں ایک راز ہوتا ہے، اور وہ راز یہ ہوتا ہے بندہ جب دکھوں میں گرفتار ہونا تو رب کو یاد کرتا ہے۔ دکھ میں گھرا ہوا بندہ جب رب کو یاد کرتا ہے تو اللہ کو خوشی بڑی ہوتی ہے، اس وقت دل سے آوازیں اٹھتی ہیں۔ وہ ہم نے کہیں واقعہ پڑھا، اگرچہ وہ ضعیف بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ واقعات صرف اور صرف یاد دہانی اور تذکیر کے لیے ہوتے ہیں۔ حجاج بن یوسف کا ظلم کائنات میں مشہور ہے۔ ایک دن سنا کعبۃ اللہ کے ساتھ ایک بندہ دعائیں مانگی جا رہا ہے، یا اللہ میں نابینا ہوں، مجھے آنکھیں عطا کر۔ ہر دن اس کا گزر ہوتا تو اس کی یہی آواز ہے، یہی رٹا ہے، یا اللہ مجھے آنکھیں دے، یا اللہ مجھے آنکھیں دے، یا اللہ مجھے آنکھیں دے۔ کہتے ہیں حجاج بن یوسف نے ایک دن اس کو پکڑا اور کہا، سن، میں حجاج بن یوسف ہوں، اگر کل کو تیری آنکھیں واپس نہیں آئیں تو میں تیری گردن اڑا دوں۔ بس کیا تھا، اب گردن کے اڑنے کا شوق ہے نا، اب کیا خوف ہے۔ ساری رات رب سے ایسا رو رو کے مانگا کہ اللہ نے اسے آنکھیں عطا کر۔ ہم مانگتے بھی ہیں تو عادت بنا کے،
ہم تو اسی لیے نماز کے بعد دعا نہیں کرواتے، سیدھی بات ہے۔ کوئی کہہ بھی دے تو ہم تو کہتے ہیں بھائی معذرت، جب اللہ کے حبیب نے نہیں کی تو ہم کیوں کریں؟ اس دعا کو لوگوں نے عادت بنایا ہوا ہے۔ مولوی صاحب یوں ہاتھ اٹھا لیتے ہیں اور سارے اٹھا کے منہ پہ پھیر لیتے ہیں، یہ دعا ہوتی ہے؟ ہمیں دعا کرنے کا ڈھنگ ہی نہیں آیا۔ رات کے پہر اٹھ اکیلے رب کے سامنے، تو ہو اور تیرا رب ہو، تیری آنکھیں ہو اور تیری آنکھوں میں رب کے خوف سے گرنے والے آنسو، کوئی سننے والا نہ ہو وہاں تیرے اور تیرے رب کے علاوہ، کوئی یاد نہ کر کسی اور کو، اپنی زندگی کی ساری فلم کو اپنی آنکھوں کے سامنے چلا کے میں کیا کرتا رہا ہوں۔ پھر سچے دل سے اپنے رب کے سامنے رو۔ رب ذوالجلال کی قسم، حدیث مبارکہ کے الفاظ، قطرتان یحبہم اللہ، دو قطرے رب کو بڑے محبوب ہوتے ہیں، ایک شہید کے جسم سے ٹپکنے والا، دوسرا خوف خدا سے آنکھ سے نکلنے والا۔ یہ دونوں قطرے اپنی جگہ سے نکل کے بعد میں ٹپکتے ہیں، اللہ پوری زندگی کے گناہوں کو پہلے معاف کر دے۔ یوں کر پھر رب سے دعا، پتہ چلے دعا ہو رہی ہے۔ ایسے نہیں جیسے ہم نے رسمیں بنا رکھی، مولوی صاحب دعا کرے آج، بھائی ٹھیک ہے، کسی سے دعا کروانا بھی جائز ہے، یہ نہیں ہے کہ جائز نہیں، لیکن اصل دعا وہی ہے جو تیرے لبوں سے اٹھتی ہے، تیرے دل سے نکلتی ہے، تیرے اور تیرے رب کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا، خالصتاً تو اپنے رب کو پکار رہا ہوتا ہے۔ اور یہاں میں یہ بھی کہہ دوں تو مبالغہ نہیں، اللہ رب العزت کو دعاؤں میں الفاظ کی ضرورت بھی نہیں۔ بعض لوگ بڑے جڑے جڑے کلمے تلاش کرتے ہیں، دعاؤں میں سارا تکلف ہی تکلف ہوتا ہے۔ وہ جو بندہ جس کی دعا میں یہ الفاظ تھے کہ یا اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب، اگر یہ ارادہ تن نکلتا تو بندہ کافر تھا، دائرہ اسلام سے خارج تھا، لیکن اس کو لو لگی ہوئی تھی اپنے رب کی طرف، اس کی پوری سوچ اپنے رب کی طرف تھی، وہ ایسا ڈوبا تھا رب کی محبت میں، ادھر اس کی زبان سے یہ نکلا ہے تو میرا بندہ میں تیرا رب، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کی بات سن کے عرش پہ مسکرانے لگے، اور جس کو دیکھ کے رب مسکرا پڑے اللہ اس پہ جہنم کی آگ حرام کر دیتے۔ یہ ہیں دعائیں، یہ رسم نہیں، رواج نہیں، بدعات نہیں، خرافات نہیں۔ اگر آپ کے دل میں حسین کا غم ہے نا خدا کی قسم، تو غم کا مطلب یہ ہے کہ جن غموں میں ڈوب کے ان لوگوں نے زندگیاں گزاری تھی میرے اندر وہ غم پیدا ہو جائے، اور وہ ہے رب کے دین کو بچانا، رب کے دین کے لیے قربانیاں پیش کرنا۔ اور میں نے پہلے بھی ایک دفعہ بات کی تھی، اللہ رب العزت کو اپنا دین اتنا پیارا ہے، کائنات میں رب کو اپنے دین سے پیاری کوئی چیز نہیں۔ اپنے دین کو بچاتا ہے رب، اور اس دین کی خاطر اگر اللہ کو اپنے انبیاء کو بھی قربان کرنا پڑے تو اللہ کرواتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ آپ کے پاس آئے تھے اور کہا کہ ہماری یہ حالت کب تک ایسے رہے گی؟ ہم مارے کھاتے رہیں گے، ہمارے سینوں پہ پتھر رکھے جاتے رہیں گے، ہمارے گلوں میں رسیاں ڈال کے کب تک گھسیٹا جاتا رہے گا؟ اللہ کے پیغمبر کا چہرہ ہی بدل گیا، رنگ ہی لال ہو گیا، فرمایا کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ؟ تم سے پہلے تو انبیاء ایسے گزرے ہیں کہ جن کے جسموں پہ لوہے کی کنگھیاں چلاتے تھے تو سارے کا سارا گوشت ہی اتر جایا کرتا تھا، تمہیں ابھی کیا ہوا ہے؟ اللہ نے اپنے انبیاء کو مصیبتوں میں ڈالا ہی اس لیے تاکہ پیغمبر پورے کا پورا اپنے رب کی طرف متوجہ رہے۔ شہادتیں تو ہوئی ہی اس لیے ہیں، سرور کائنات کا خون تو نکلا ہی اس لیے ہے، آپ کے دندان مبارک تو زخمی ہی اس لیے ہوئے ہیں، آپ کے دندان میں تو کڑیاں ہی اس لیے گھسی ہیں، آپ کا سر تو پھٹا ہی اس لیے ہے، سر سے خون بہہ کے قدموں تک آیا ہی اس لیے ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو ان آزمائشوں سے گزار دیں
اور پھر وہ مقام عطا کرے جو مقام اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء کا لکھ چھوڑا ہوتا ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا نظریہ ہے، ہمارا ایمان ہے، سرور کائنات کے یہ دونوں شہزادے سیدنا حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما اللہ رب العزت کے اتنے محبوب ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا اللہ میرا تجھ سے یہ ایک التجانہ کلمہ ہے، ایک گزارش اور دعا ہے، جو بندہ میرے ان دو بیٹوں سے محبت کرے گا اللہ اسے اپنی محبت عطا فرما۔ چھوٹے چھوٹے تھے، بڑے خوبصورت تھے۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری شکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جاتی تھی، اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پورے کا پورا بدن سرور کائنات پہ جاتا تھا۔ ان کی چال، ان کی ڈھال، جیسے سیدہ فاطمہ جب آتی تھی تو اما عائشہ فرماتی ہیں یوں لگتا تھا جیسے رب کے حبیب آ رہے ہیں، چال چلن میں خوبصورت، اور کیا شان ہوگی، کیا مقام ہوگا، کیا منظر ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ پڑھا رہے تھے، جب یہ دونوں پھول، دونوں شہزادے مسجد نبوی میں داخل ہوئے نا تو سرخ رنگ کی قمیض پہنائی تھی اس دن دونوں کو سیدہ فاطمہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تھوڑی سی قمیض لمبی پاؤں کے نیچے آتی، لڑکھڑاتے اور گر جاتے، پھر کھڑے ہوتے، پھر چلتے، پھر گر جاتے۔ سرور کائنات سے اپنے بچوں کا یہ منظر ہی نہیں دیکھا گیا۔ آپ نے خطبہ چھوڑ دیا، ممبر سے نیچے اتر گئے، جا کے دونوں بچوں کو اٹھایا، سینے سے لگایا، بوسہ دیا، ممبر پہ بٹھایا، پھر آپ نے خطبہ مکمل کیا، یہ ثابت کرنے کے لیے میری آل، اطہار، بیت رضوان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، ان سے محبت کرنے والے کو اللہ رب العزت اپنی محبت عطا کرے گا۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی بڑے چھوٹے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پکڑا، فرمایا ان ابنی ھذا سید لعل اللہ یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین۔ اور میری یہ بات غور سے سنیے گا، کبھی حسن کے نام پہ بھی ماتم ہونا دنیا میں کیوں نہیں ہوتا؟ کبھی علی کے نام پہ بھی ماتم ہونا دنیا میں کیوں نہیں ہوتا؟ اگر شہادت کا غم ہو تو عمر کے نام پہ بھی ہونا ماتم کیوں نہیں ہوتا؟ شہادت کا غم اگر ہوتا عثمان کی شہادت پہ کیوں نہیں ہوتا؟ اگر شہادت کا غم ہے کتنے جلیل القدر صحابہ اٹھے، ان کی شہادتوں پہ ماتم کیوں نہیں ہوتے؟ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پہ ہی ماتم کیوں ہوتا ہے؟ جائیں سچی تاریخ اٹھائیں، جھوٹی نہیں، ان کی لکھی ہوئی نہیں، جس پہ دبیز پڑھتے ہوں اس تاریخ کو چھوڑ کے حقیقی تاریخ اٹھائیں۔ یہ ماتم اس لیے ہوتا ہے کہ مارا ہم نے ہے، اب اللہ رب العزت سے رو رو کے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور کوئی بات نہیں، اور کوئی بات نہیں، اصل وجہ یہ ہے۔ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہی صرف اس لیے لیا جاتا ہے، آپ نے فرمایا تھا نا یہ میرا بیٹا سردار ہے، سیدنا حسن کے بارے میں اللہ اس بیٹے کے ہاتھ پہ دو بڑی مسلمان جماعتوں کی صلح کروائے۔ صحابہ کو یہ حدیث سن کے بڑی خوشی ہوئی تھی، بھلا کیوں؟ اللہ اکبر، صحابہ کا ایمان دیکھیں، یہ حدیث سن کے صحابہ کرام کو پختہ یقین ہو گیا تھا کہ یہ بچہ بچپن میں فوت نہیں ہوگا، یہ بڑا ہوگا۔ سرور کائنات کے سارے ہی بیٹے اللہ نے بچپن میں بلا لیے، 4 بیٹیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوان ہوئی۔ آج تو لوگ نعوذ باللہ سیدنا حسین کی شہادت، سیدنا حسین کی فضیلت بیان کرتے کرتے بڑے سے بڑے صحابہ کو برا کہہ جاتے ہیں نا، ابو بکر کو برا کہنے والے، عمر فاروق کو برا کہنے والے، عثمان ذو النورین کو بڑا کہنے والے، جن کے نکاح میں حسین اور حسن کی خالہ جیسی آ جائیں اور جن کے بڑے گہرے تعلق بن جائیں، جن کی محبتیں بڑی ہوں آپس میں، خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کسی صحابی کا کسی صحابی سے بغض نہ تھا، اور کسی کا حسن حسین سے تو کیا ہونا تھا، جن کے بارے میں اللہ کے پیغمبر نے حکم دیا ہو کہ ان سے محبت کرو اللہ تم سے محبت کرے گا، کسی صحابی کے دل میں ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں آ سکتا۔ ہمارا یہ ایمان اور تصور۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھا کے کھڑے تھے سیدنا حسن، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور پکڑا سیدنا حسن کو اور بڑے پیار سے کہا شبیہٌ بالنبی لا شبیہٌ بعلی،
یہ محبت کی باتیں ہوتی ہیں۔ کہا علی اس کی تو شکل تجھ پہ گئی نہیں ہے، یہ تو نبی کائنات جیسا ہے، علی جیسا نہیں ہے، یہ محبت کی باتیں ہوتی ہیں۔ اور یاد رکھیے گا انہوں نے اپنے بیٹوں کے نام ابو بکر رکھا، عمر عثمان رکھا، علی ذو النورین رکھا۔ اور ہاں ایک بات یاد آ گئی جس کو تم زین العابدین کہتے ہو، کبھی سوچو نا جن کے نام پہ تم آج بھی سبیلے لگاتے ہو، حسین حسین کرتے ہو اور اپنے آپ کو حسین کی آل کہتے ہو، کبھی سوچو تم حسین کی آل بنے کیسے ہو؟ اگر ان کا آپس میں تعلق اچھا نہیں تھا کیسے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایران میں شادی ہوئی تھی؟ ہاں عمر فاروق کو تو تم گالیاں دو گے کیونکہ ایران کی زمین پہ اسلام کا جھنڈا لا کے عمر نے گاڑا تھا۔ بادشاہ کی بیٹی، کائنات کی حسین ترین عورت، نوجوانی کی عمر میں دوشیزہ بن کے، نوکرانی بن کے، خادمہ بن کے، لونڈی بن کے عمر فاروق کے پاس کھڑی تھی۔ عمر چاہتے تو خود رکھتے، عمر چاہتے تو عبداللہ بن عمر کو دیتے، عمر چاہتے تو عبید اللہ کو دیتے، عمر چاہتے تو اپنوں کو دیتے، لیکن کائنات میں دیکھا عمر نے کس کے لیے میں بادشاہ کی بیٹی دے دوں؟ اور جب انتخاب کیا تھا تو سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہ کا دیا۔ حسین نے ان سے شادی کی تھی، اس کی نسل سے ایرانی پیدا ہوئے تھے، اسی لیے تم حسین حسین کرتے ہو۔ اور یہ بھی تمہیں یاد نہیں رہتا کہ یہ تحفہ دینے والا تو عمر۔ ہم کتنی باتیں یہاں کر سکتے ہیں، ان کی آپس میں کوئی کسی قسم کی بات نہیں تھی، شیر و شکر تھے اور محبتوں سے لاچار اور بھرے ہوئے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کی محبتوں کی گواہیاں دی ہیں۔ رحماء بینہم، وہ آپس میں بڑی محبتوں والے تھے۔ تو میرے بھائیوں، یہ محرم الحرام کا مہینہ سیدنا حسین کی شہادت کا مہینہ ہے، یہ عمر فاروق کی شہادت کا بھی مہینہ ہے۔ یکم محرم عمر فاروق کی شہادت کا دن ہے، اگرچہ بعد نے 26 ذوالحجہ بھی لکھی ہے، لیکن بات وہی ہے، یہ شہادتیں ماتم کے لیے نہیں ہوتی، یہ شہادتیں غم کے لیے نہیں ہوتی، یہ شہادتیں پیٹنے کے لیے نہیں ہوتی، یہ شہادتیں تماچے مارنے کے لیے نہیں ہوتی، یہ شہادتیں گرے بان پھاڑنے کے لیے نہیں ہوتی، یہ شہادتیں تو خدا کی قسم رب کا اعزاز ہوتی ہیں، وہ جس کو چاہتا ہے عطا کر دیتے ہیں۔ بدر کا میدان جب سجا ہوا تھا نا، میں بات ختم کرتا ہوں، 70 تو بڑے بڑے دشمن مر گئے، قتل ہو گئے، جن کو کھینچ کے کنویں میں پھینکا کتوں کی طرح اللہ کے پیغمبر، 70 بڑے بڑے قیدی ہو گئے، کھڑے ہیں مسجد نبوی میں، ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اور قربان جائے اسلام اور اسلام کی طاقت اور اسلام کی محبت، اللہ کے حبیب کا چچا بھی سامنے کھڑا ہے، عباس کی مشکیں بھی بندھی ہوئی، رب کے حبیب کی بیٹی زینب کا خامد بھی سامنے قیدیوں میں کھڑا ہے، بڑے بڑے رشتہ دار کھڑے تھے، لیکن کاش ہمارا ایمان بھی یہاں تک پہنچے، جہاں بات ایمان کی آئے وہاں رشتے قربان کر دو، جہاں بات ایمان کی آئے وہاں تعلق قربان کر دو، وہاں اپنی سوچیں اور فکریں سب کچھ چھوڑ دو۔ مشورہ کیا میرے حبیب نے، کہا بتاؤ یہ بدر کے قیدیوں کے ساتھ کیا کیا جائے؟ اللہ اکبر۔ عمر فاروق آئے اور کہا 70 ان کے مر گئے، 70 ہمارے ہاتھ میں ہیں، آپ میرے رشتہ دار میرے حوالے کریں، میں ان کی گردنیں اڑاتا ہوں۔ ابو بکر اپنے رشتہ داروں کی گردنیں اڑائے، عثمان اپنے رشتہ داروں کی گردن اڑا دے، علی اپنوں کو پکڑے، ہم ان 70 کی گردنیں اڑا کے آج یہ ثابت کر دیتے ہیں کہ اسلام جیسا کوئی دین نہیں ہے، اور اسلام کا جھنڈا دنیا کے پشت پہ گاڑ دیتے ہیں۔ لیکن نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی فکر دیکھیں، آپ چاہتے تھے کہ ان پہ احسان کر دیا جائے، شاید یہ کلمہ پڑھ لیں، مسلمان ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ عمر پھر کہتے تھے نہیں یہ نہ کریں، میرا مشورہ یہ ہے آپ ان کی گردنیں اڑائیں، جس عمر کو آج گالیاں بکتے ہوئے تھکتے نہیں ہو، وہ عمر تو وہ عمر تھا، بولتا زمین پہ ہے، اللہ اس کی مرضی کے قرآن آسمان سے نازل کرتا تھا۔ سرور کائنات نے ابوبکر صدیق سے مشورہ کیا۔ اللہ اکبر۔ ابوبکر صدیق کا بیٹا یا باپ بدر کے موقع پہ مسلمان نہیں تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے تو ایک دن بیٹھے بیٹھے بات ہو گئی،
ابو بکر صدیق سے کہا ابا جان آپ بدر کے میدان میں بڑی دفعہ میری تلوار کے نیچے آئے تھے، لیکن میں نے تلوار کھینچ لی کہ میرا باپ ہے. کہا سن، ایک دفعہ بھی تو میری تلوار کے نیچے آتا تو کائنات دیکھتی کہ میری تلوار تیری گردن کیسے اڑاتی. تو کافر تھا، میں مسلمان تھا. کفر سے کیا تعلق؟ اللہ کے نافرمانوں سے کیا تعلق؟ باغیوں اور سرکشوں سے کیا تعلق؟ یہاں ہم صرف اتنا کہہ دیتے ہیں کوئی نہیں جی، تعلق بھی تو ہم نے رکھنا ہوتا ہے نا، ہماری مجبوریاں ہیں. بھائی سب مجبوریاں قربان کر. بہرحال ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مشورہ دے دیا، کہا کہ ہم ان سے فدیہ لے کے ان کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کے دل میں اسلام کی محبت آ جائے گی اور شاید کل کو یہ کلمہ پڑھے اور مسلمان ہو جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مشورے پہ عمل کرنے لگے. جو بات میں آپ سے کر رہا تھا، وہ تو شہادتیں مانگتے تھے، وہ تو شہادتیں چاہتے تھے، وہ تو شہادتوں کو شہادت گاہوں میں جا کے تلاش کرتے تھے. خالد بن ولید جیسے جلیل القدر کمانڈر کی موت بستر پہ آ رہی تھی تو آنکھوں سے زوروں قطار آنسو بہ رہے تھے. کسی نے پوچھا خالد رونے کی وجہ؟ کہا میرے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جس پہ راہ خدا میں زخم نہ لگا، لیکن میں بستر پہ مر رہا ہوں، اس سے بڑا غم کیا ہے؟ بات کرنے والے نے بڑی بات کی اور زخمی دل پہ گویا کہ مرہم رکھ دیا. کہا آپ کو اللہ کے پیغمبر نے سیف اللہ کا لقب دیا ہے، تو رب کی تلوار ہے. اگر میدان میں شہید ہوتا تو دشمن نے کہنا تھا ہم نے رب کی تلوار کو توڑ دیا، اس لیے اللہ نہیں چاہتے. اس تیری بستر پہ موت آ رہی ہے کوئی بات نہیں. قیدیوں کو چھوڑنے لگے. ترمذی شریف کی روایت ہے، جبریل امین آ گئے. کہا سنیں، اپنے صحابہ کو بتا دے اگر مال کے بدلے میں ان قیدیوں کو چھوڑنے لگے ہو، اگلی جو بھی جنگ ہوگی آپ کے صحابہ میں سے 70 شہید ہو جائیں گے. اگر ان کو یہ منظور ہے تو آپ ان کو چھوڑ دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا. کہا اگر ان کو مال کے بدلے میں اور فدیہ کے بدلے میں چھوڑنا ہے تو اگلی جنگ میں تمہارے 70 شہید ہوں گے. صحابہ نے مسکرا کے کہا شہادت کی تو ہم چاہتے ہیں، شہید ہوں گے تو پھر کیا. اس لیے کائنات جانتی ہے اگلا احد کا میدان سجا تھا اور احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے تھے. شہادت تو ایک اعزاز ہے، ہمیں تو بلکہ دعائیں کرنی چاہیے، اور میں کرتا بھی ہوں. اللہ رب العزت ہم سب کو شہادت کی موت نصیب فرمائے، سعادت کی زندگی ہو، شہادت کی موت ہو. یہ تو کیا کمال ہے، یہ وہ مقام ہے، اللہ کی قسم کیا مقام ہے. اللہ رب العزت قبر میں فرشتوں کے ذریعے سوال کروائیں گے جس کو فتنہ قبر کہا جاتا ہے. تیرا رب کون، تیرا نبی کون، تیرا دین کون؟ یہ 3 سوال ہر بندے سے ہوں گے. اگلا مرحلہ تو بعد کا ہے، لیکن نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شہیدوں سے اللہ قبر میں یہ سوال بھی نہیں کرے گا، فتنہ قبر سے بھی محفوظ. کسی نے پوچھا کیوں؟ کہا کفا ببارکۃ السیوف علی رأسہ فتنہ. جب اس کے سر پہ تلواریں چمک رہی تھی تو یہ تھوڑی آزمائش تھی، ساری زندگی رب کے دین کے لیے. اس سے بڑی سعادت کیا ہے؟ یہ سعادت ہے. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے سعادت کی زندگی ہو، شہادت کی موت ہو. اللہ رب العزت ہمیں ان صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق دے. ان اہل بیت اطہار سے اللہ ہماری دلی محبتیں قائم فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو بدعت و خرافات سے بچا کے رکھے. وآخر دعوانا